السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بڑی قیمتی ہونے والی ہے، بہت اچھی ویڈیو ہونے والی ہے صدقے کے متعلق۔ صدقے کی کیا فضیلتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ کیا صدقہ دینے سے مال میں کمی آتی ہے؟ کیا صدقہ دینے سے ہمارا مال گھٹ جاتا ہے؟ کیا صدقہ دینے سے مال میں برکت نہیں ہوتی؟ جانیں گے اس ویڈیو کے اندر، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کی بالکل نہ کریں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی صدقے کی فضیلتوں سے آگاہ ہو سکیں۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت صدقہ بھی ہے، اور صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت و طاقت رکھی ہے کہ جہاں آپ کی دعائیں کام نہیں آتی وہاں آپ کا دیا ہوا صدقہ کام آ جاتا ہے۔ صدقہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کھڑی ساری دیواروں کو گرا دیتا ہے، کیونکہ صدقہ آپ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ صدقہ آپ صرف اللہ کی خوشی اور محبت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ صدقہ صرف پیسوں ہی کی صورت میں کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہر مسلمان کو ادا کرنا فرض ہے۔ اب وہ پیسوں ہی کی صورت میں صدقہ کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، لیکن غریبوں کے لیے صدقے کا کیا حکم ہے؟ وہ کس طرح صدقہ ادا کریں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ محنت مزدوری کر کے کمائے اور اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ اس کی بھی سکت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا پھر وہ اچھی باتوں پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ صدقہ انسان کو کبھی خالی نہیں رہنے دیتا، نہ نیکیوں کے حوالے سے اور نہ مال کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کو صدقہ کرنے والے کی خاطر بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شخص اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس صدقے کو بڑھاتا ہے، اس طرح جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور کے برابر صدقہ کیا ہوا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی صدقہ دینا اس کھجور کی طرح ہوتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کھجور کو بڑے درخت میں بدل دیتا ہے جس پر اس کھجور جیسی لاکھوں کھجوریں لگتی ہیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی ایک کھجور اگر ہم کسی کو دیں گے صدقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کو ایک بڑے درخت کے مانند کر دیتے ہیں، اور جس طرح وہ ایک کھجور ہوتی ہے اس جیسی اس درخت پر لاکھوں کھجوریں ہوتی ہیں۔ یعنی اتنا بڑا اجر ایک کھجور کے برابر صدقہ کرنے کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرنے والے کو اگر واپس دنیا میں بھیجا جائے یا اس کو اجازت دی جائے تو وہ دنیا میں آ کر سب سے زیادہ صدقے کو ترجیح دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرنے کے بعد صدقے کے فضائل اور صدقے کی اہمیت کو جان چکا ہوتا ہے۔ صدقہ ہماری تمام مصیبتیں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صدقے کا ثواب کا سلسلہ کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی بھی کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دگنا ملتا ہے یا تگنا ملتا ہے۔ یعنی اس کا اجر کبھی بھی گھٹتا نہیں ہے، ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ بڑھ کر کے ہی ہمارے پاس واپس لوٹتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، صدقہ انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اسلامک EDA کے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔